رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد و آل محمد صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفع المذنبین وعنیس الفقراء والمساکین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على میں گزارش کروں گا جتنے مومنین پیچھے بیٹھے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے آ جائیں تاکہ میرے بعد جتنے علماء کرام پڑھیں گے تاکہ ماحول بن جائے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اللهم صل على بہت بڑا اجتماع ہے لیکن آپ کی آواز بہت دھیمی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں اللہ خود شریک ہوتا ہے جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب جس طرح اللہ بلند ہے اور اللہ نے جس طرح آل محمد کو بلند بنایا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. خالق کائنات کا نام ہے. ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. آواز بلند صلوات. الحمدللہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے. ناز کیا کریں، فخر کیا کریں، سر اٹھا کے دنیا والوں کو بتایا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی ایسے رہبر دیے ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر اللہ ہمیں علی جیسا ہادی، علی جیسا رہبر نہ دیتا تو نہ جانے کن بھکاریوں کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑتے. یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے. اب دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں، علی جیسا کسی کا رہبر نہیں، علی جیسا کسی کا بہادر امام نہیں، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. ہم یہ دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں اور ہر چوک ہر گلی ہر بازار میں ہم یہ بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں. بس میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں. بس عشقیان علی دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں. بس کردار اتنا عظیم بناؤ، کردار اتنا عظیم بناؤ کہ دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں کہ علی جیسا کسی کا امام نہیں. لیکن روز قیامت، جب روز قیامت ہم میں
محشر کے میدان میں پہنچے اور جس طرح دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں اور علی جیسا کسی کا امام نہیں، دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں، لیکن روز قیامت علی ہم پہ ناز کرے اور جب فرشتے ہمیں روکے اور ہم رک جائے، پھر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ علی خود کہے اے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ میرے شیعہ ہے، یہ میرا سلمان ہے، یہ میرا ابو ذر ہے، یہ میرا مقداد ہے، یہ میرا میثم عمار ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں، قیامت کے دن علی ہم پہ ناز کرے کہ میرے شیعہ جیسا کسی کا شیعہ نہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 207 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، بسم اللہ ٹائم بہت کم ہے، ماشاءاللہ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد آپ کے سامنے وہ مطالب پیش کروں۔ اب اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ انسانوں میں سے ایک ایسا انسان بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اللہ کی مرضیوں کو خرید کر لیتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ اب بھائی انسان کہتے کسے ہیں؟ انسان کی صفات کیا ہے؟ بھائی انسان کی دو صفتیں ہیں۔ بسم اللہ اب میرے ساتھ بولتے ہیں، میری ایک نیچر میں ہے کہ جب تک کوئی نہیں بولتا میں نہیں پڑھتا، بسم اللہ تو آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ ذکر مولا میں بولیں۔ جو زبان یہاں بولتی ہے تو وہ زبان وہاں پہ بھی بولے گی، اور ہم غدیر کے ماننے والے ہیں، بسم اللہ بسم اور اللہ غدیر کے ماننے والے زبان سے بھی گواہی دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی گواہی دیتے ہیں۔ بسم اللہ تو اب انسان کہتے کسے ہیں؟ انسان کی صفات کیا ہے؟ بھائی انسان کی دو صفات ہیں، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک صفت سے پیار کرتا ہے، ایک صفت سے محبت کرتا ہے اور دوسری صفت سے نفرت کرتا ہے۔ بسم اللہ ایک صفت سے پیار کرتا ہے، دوسری صفت سے نفرت کرتا ہے۔ اب وہ دو صفات کیا ہے؟ انسان کی دو صفات ہیں، ایک صفات کو فضائل کہا جاتا ہے اور دوسری صفات کو رذائل کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ ایک صفات کو فضائل کہا جاتا ہے اور دوسری صفات کو رذائل کہا جاتا ہے۔ اب صفات فضائل کیا ہے؟ بسم اللہ جس سے انسان پیار کرتا ہے۔ اب انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ فضائل کو پسند کرتا ہے، وہ کمالات کو پسند کرتا ہے اور فضائل سے محبت کرتا ہے، اور جس کے اندر وہ فضائل پائے جائے اس سے محبت کرتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ اب اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب اس کے مقابل میں رذائل ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بھیا یہ صفت فضائل کیا ہے اور صفت رذائل کیا ہے؟ بسم اللہ تو ماشاء بھائی صفت فضائل میں سب سے پہلے علم ہے۔ بسم اللہ اب علم سے سب محبت کرتے ہیں، اب علم سے محبت کی جاتی ہے، عالم سے محبت کی جاتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں علم کے مقابلے میں جہالت ہے، اب جہالت سے کوئی محبت نہیں کرتا، جاہل سے کوئی پیار نہیں کرتا، اب جہالت سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر ہم سے کیوں کہتے ہو کہ تم علی سے محبت کرتے ہو؟ بھائی ہم علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں، علی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں۔ ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ علی سے محبت کرتے ہو، بھائی بتاؤ تو صحیح، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ علی اتنا بڑا عالم ہے کہ جب اگر کوئی اس منبر پہ آ جائے اور پریشان ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ اگر علی نہ ہوتا ہم ہلاک ہو جاتے، بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی صفت فضائل سے محبت کی جاتی ہے، اب صفت رذائل سے نفرت۔ اب دوسری صفت میں آتا ہے کہ انسان شجاعت
کو پسند کرتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ انسان شجاعت کو پسند کرتا ہے، اور جس میں شجاعت ہوتی ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی بھی انسان بزدل سے پیار نہیں کرتا، بسم اللہ ڈرپوک سے پیار نہیں کرتا، پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہو، بسم اللہ پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو۔ بھائی بتاؤ تو صحیح، علی سے بڑا کوئی بہادر تو دکھاؤ، بسم اللہ ماشاء علی سے بڑا کوئی بہادر تو دکھاؤ۔ علی اتنا بہادر ہے بسم اللہ بسم اللہ کہ اگر جس جنگ میں علی نہ ہو وہ جنگ فتح نہیں ہوتی۔ بسم اللہ ماشاء اللہ اور تیسری صفت فضائل کی کہ انسان پسند کرتا ہے جو سخی ہوتا ہے، جو کریم ہوتا ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ جو سخی ہوتا ہے، جو کریم ہوتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو بخیل ہوتا ہے اس سے کوئی محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ بسم اللہ پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ علی کو کیوں چاہتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو۔ ذرا بتاؤ علی سے بڑا سخی کون ہے، علی سے بڑا کریم کون ہے؟ علی اتنا کریم ہے کہ اپنے حصے کا کھانا فقیروں کو دے دیتا ہے۔ بسم اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات بر محمد علیہ وسلم، صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی لیکن جس انسان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اب اس انسان میں ان دو صفات میں سے بس ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام فضائل ہے، رضائل نہیں۔ اس انسان میں صرف فضائل پائے جاتے ہیں، رضائل نہیں پائے جاتے۔ اب یہ وہ علی امیر المومنین ہے بسم کہ اللہ جس کے کمالات، جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اب جملہ آگے نا امیر المومنین، اب اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ امیر المومنین کہتے کسے ہیں۔ بسم اللہ اب بھائی امیر المومنین ہے اور ایک طرف مومن ہے۔ اب مومن میں امیر المومنین میں فرق کیا ہے؟ بھائی مومن کہتے اسے ہیں جو نماز پڑھتا ہو، بسم اللہ جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو حج کرتا ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو، جو خمس دیتا ہو، ہر وہ کام کرتا ہو جس کا حکم اللہ نے دیا۔ بسم اللہ یہ مومن کی صفات ہے۔ اللہ کی غیبت پر ایمان رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو، اسے کہتے ہیں مومن۔ بس مومن اسے کہتے ہیں جو تمام عبادتیں کرے۔ بسم اللہ مومن کہتے ہیں جو تمام عبادتیں کرے۔ بس یہی تو فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں۔ ساری زندگی مومن بسم اللہ اپنی صرف کر دیتا ہے اللہ کی عبادت میں، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ بسم اللہ اب یہ ساری مومن کی زندگی صرف ہو جاتی ہے، بس ایک تمنا ہوتی ہے کہ جنت مل جائے، بسم اللہ جنت مل جائے تو مومن کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے اور تمنا رہتی ہے کہ جنت مل جائے۔ بس یہی تو فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں۔ بسم اللہ مومن اسے کہتے ہیں جو ساری زندگی صرف کرے اسے جنت ملتی ہے، لیکن امیر المومنین اسے کہتے ہیں جو ایک رات سوئے تو اللہ کی مرضیاں خرید کرتا ہے۔ بسم اللہ صلوات بر محمد علیہ۔ اب پیغمبر نے فرمایا اہل بیت وہ ہیں جو قرآن سے جدا نہیں ہیں،
توجہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ اہل بیت وہ ہے جو قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے. بسم اللہ آپ کی حدیث سن رکھی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے ساتھ قرآن کو رکھتے تھے کہ ہم سے جدا نہ ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم سے جدا نہ ہو؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اہل بیت اپنے ساتھ قرآن رکھتے تھے کہ ہم سے جدا نہ ہو، ہم قرآن سے جدا نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے یہ فضیلت دی محمد اور آل محمد کو. اگر یہی محمد آل محمد اگر کوئی فعل انجام دیتے ہیں اللہ اسے قرآن کی آیت بنا دیتا ہے. بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن کی آیت بنا دیتا ہے. اگر یہی اہل بیت اگر روزہ رکھے بسم اللہ اور 3 دن روزہ رکھے، اگر دروازے پہ سائل آ جائے اپنا کھانا دے دیتے ہیں، اللہ اسی آل محمد کے فعل کو قرآن میں آیت بنا دیتا ہے. بسم اللہ ماشاء اللہ. اور فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. تو پتا چلا کہ یہ فعل آل محمد جو قرآن بنا اب قرآن سے جدا نہیں. اگر کوئی جدا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. بسم اللہ ماشاء اللہ. تو یہ وہ آل محمد ہے کہ جن کی فضیلت یہ ہے اور ان آل محمد کو تکلیف کتنی ہوئی. آپ اس فرشی عذاب میں آئے ہیں لیکن آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی خطیب مسائب پڑھے گا تو گریہ کرے گا. لیکن ایک وہ بی بی ہے جو خواتین کی سردار بھی ہے اور رسول کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، جسے سیدہ زہرا کہتے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ 9 سال رسول اللہ کے گھر میں رہی، کبھی پیغمبر سے کوئی سوال نہیں کیا، کبھی پیغمبر سے کوئی سوال نہیں کیا. پیغمبر فرماتے تھے بیٹی فاطمہ کبھی بھی کچھ مجھ سے مانگ لیا کرو، لیکن سیدہ نے کبھی کچھ نہ مانگا. اور جب علی کے گھر میں آئی میرے مولا اصرار کرتے تھے سیدہ کبھی تو کچھ مانگو. سیدہ نے کبھی کچھ نہ مانگا. جو بی بی 9 سال اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، 9 سال اپنے شوہر امیر المومنین سے کبھی کچھ نہ مانگا. لیکن علماء پڑھتے ہیں کہ یہ وہ بی بی جب فرش عزا پر آتی ہے تو عزاداروں سے ایک چیز کا سوال کرتی ہے کہ مجھے آنسو دے دو، میرا حسین زخمی ہے، میں آپ کے آنسو لے کر جاؤں گی، حسین کے زخموں پہ لگاؤں گی. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ وہ بی بی ہے جس نے کبھی رسول سے سوال نہ کیا. یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے علی امیر المومنین سے سوال نہیں کیا، لیکن آج عزاداروں سے ایک سوال کر رہی ہے کہ مجھے چند قطرے آنسوؤں کے دے دو، میں حسین کے لیے لے کر جاؤں. آج رونے میں بخل نہ کرنا. آج سیدہ زہرا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا، سیدہ زینب عالیہ کو ان کے بھائی کا پرسہ دینا. اور اس عزاداری کا جو اصل بانی ہے جسے سید سجاد کہتے ہیں وہ تو اس انداز میں رویا، مصلی پر رو کر بتایا کہ حسین کا ماننے والا نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا اور مصلی پر بیٹھ کر حسین پر گریہ کرتا ہے. اب سید سجاد کبھی یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ عالم پڑھے گا، ذاکر پڑھے گا، مرثیہ خوان پڑھے گا، میں گریہ کروں گا. عزادارو جب رہائی ملی میرے مولا کو، جب مدینے پہنچے، اب جب میرے مولا سجاد
اور جب کبھی ہجوم کو دیکھتے تھے تو شام کی طرف رک کر کہتے تھے الشام، ہائے شام، ہائے میری غیرت کہ جس ہجوم میں علی کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں اور میرے مولا سجاد مصائب فکریہ کیسے کرتے تھے کہ جب بازار میں جاتے تھے، جب کوئی قصاب کوئی جانور ذبح کرتا تھا، میرے مولا اس کے قریب جاتے تھے اور سوال کرتے تھے اے قصاب ذرا بتاؤ کیا تمہیں جانور ذبح کرنے کی شرائط معلوم ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا یبنا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں، آزادار ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد سوال کرتے ہیں ایک قصاب بتاؤ جانور کو ذبح کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ تو وہ قصاب کہتا تھا یبنا رسول اللہ جب جانور کو ذبح کرو پہلے اسے پانی پلاؤ۔ ایک مرتبہ سید سجاد کربلا کی طرف دیکھ کر کہتے تھے آئے میرے بابا، آئے میرے بابا، آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا، یہ مسلمان جانور کو بھی پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ آزادارو یہ وہ سید سجاد اور پھر سوال کرتے ہیں ایک قصاب بتاؤ دوسری شرط کیا ہے؟ اب وہ قصاب کہتا ہے یبنا رسول اللہ دوسری شرط یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ آزادارو اب سید سجاد نے پھر کربلا کی طرف دیکھا، کہا آئے میرے بابا، آئے میرے مظلوم بابا، آپ کو اس خنجر سے ذبح کیا گیا جو گوند خنجر تھا، 13 ضربوں کے ساتھ آپ کا خشک گلا۔ آزادارو پھر سید سجاد نے تیسرا سوال کیا، کہا کہ تیسری شرط کیا ہے؟ اب قصاب نے کہا یبنا رسول اللہ کسی بھی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اب میرے مولا نے کربلا کی طرف دیکھا، کہا اے میرے بابا، آپ کو اس وقت ذبح کیا گیا جب 70 قدم پہ میری پھپھا زینب آپ کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، سکینہ اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ آزاداری یہ وہ سید سجاد ہے کہ جوانی میں بوڑھے ہو گئے تو جب منہال نے پوچھا کہ میرے مولا آپ کو یہ ضعیفی کیسے ملی، آپ خون کیسے روئے، تو امام سجاد نے کہا منہال مجھے میری بہن سکینہ کے سوالوں نے بوڑھا بنا دیا۔ 4 سال کی سکینہ مجھ سے یہی سوال کرتی تھی جب ہم زندان میں تھے۔ آزادارو زندان اتنا سخت تھا کہ جس زندان کے چھت نہیں تھی آزادارو اس دھوپ کے عالم میں بیٹھے ہوتے تھے۔ جب صبح کا وقت ہوتا تھا سیدہ سکینہ سید سجاد سے سوال کرتی تھی، جب پرندے جاتے تھے سکینہ کہتی تھی بھائی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اور جب یہ پرندے جاتے تھے سید سجاد کہتے تھے یہ اپنی روزی کی تلاش میں، اور جب شام کا وقت ہوتا تھا جب پرندے واپس آتے تھے سکینہ سوال کرتی تھی سید سجاد سے بھائی سجاد بتاؤ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، تو سید سجاد کہتے تھے سکینہ یہ پرندے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اب سید سجاد سے سکینہ کہتے تھی بھائی سجاد ہم وطن نہیں جائیں گے۔ ظاہر القوم ظالم وسائر الذین ظلموا وجب کریں